السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، بولو سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے جمعہ کے مبارک دین میں ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے۔ علماء جانتے حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے گھر میں انہی بندوں کو بلاتے ہیں جن سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا مبارک دن عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جس کو ہم اپنی زبان میں بقرعید کہتے ہیں۔ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں تک حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرو،
جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن بھلائی کے کاموں کا ثواب، نیک کاموں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی صرف 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی صرف 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن صرف 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باقی دنوں میں 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں سن لو، جن لوگوں نے جمعہ کے دن نیکی کے کام کیے، بھلائی کے کام کیے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، جمعہ کے دن بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے لیے اور 6 دنوں میں نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، بھلائی کے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں نے جمعہ کے دن اپنے آپ کو اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے دور رکھا، گناہوں سے جمعہ کے دن اپنی ذات کو بچاتے رہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام جمعہ کے دن نہیں کیے ہیں، حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، ان کے لیے باقی 6 دنوں میں گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور بولو نیکی کی توفیق دینے والا کون؟ بولو اللہ۔ اور گناہ سے بچنے کی طاقت دینے والا بولو کون؟ اللہ۔ نیکی کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اللہ دیتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ نیک عمل کی توفیق نہ دے دے، اور ہم اپنی مرضی سے کسی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہ سے نہ بچا لے۔ میرے بھائیوں، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی کی اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہم سب جانتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، وقت گزرنے والی چیز، بولو وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے۔ سال ہمیشہ بدلتے رہیں گے، لیکن ہم سب کو سوچنا ہے کہ اب ہم کب بدلیں گے، ہم کب اللہ کو راضی کرنے والے بنیں گے، ہم کب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنیں گے، ہم کب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنائیں گے۔ اس لیے کہ سال تو ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کب بدلیں گے، لیکن مجھے بتلانا یہ ہے وقت گزرنے والی چیز ہے، بولو وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، اور دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے۔ بولو باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، صرف باقی کون رہے گا؟ اللہ۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے، اور اللہ پاک ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ باقی دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو ہم سب جانتے ہیں قیامت کا دن۔ بولو جانتے کہ نہیں جانتے؟ اور ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے، ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن بولو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ آج لوگ کہتے ہیں نا دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا ختم ہونے کی تیاری میں ہے، کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے، لیکن لوگوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے۔ بولو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے، میرے محبوب جو بھی بولتے تھے زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی، کلام بولو کس کا ہوتا تھا؟ خود اللہ رب العالمین کا ہوتا تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والے موجود رہیں گے، اللہ کا نام لینے والے موجود رہیں گے، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہو سکتی ہے، یعنی قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن جب ایک بھی زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا، اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا، پھر اللہ پاک قیامت کو قائم فرما دیں گے، یعنی دنیا کو ختم کر دینے کا فیصلہ فرما دیں گے۔ دنیا ختم ہونے سے پہلے کی، یعنی قیامت سے پہلے کی بہت ساری نشانیاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے امت کے سامنے بیان فرمائی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی وقت میں سے برکت کا بولو ختم ہو جانا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا، دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، گھنٹہ منٹ کے برابر ہو جائے گا، اور منٹ سیکنڈ کے برابر ہو جائے گا۔ اور بولو ہم محسوس کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ ایک رمضان کا مہینہ مکمل ہوا ہے، ابھی دوسرے رمضان کے مہینے کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ تو وقت ٹھہرنے والی چیز بولو نہیں ہے، وقت گزرنے والی چیز ہے۔ لیکن ہم سب سے زیادہ اگر اپنی زندگی میں کسی چیز کی ناقدری کرتے ہیں تو وقت کی ناقدری کرتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، ہر آدمی کو سونے اور چاندی سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اگر سونا اور چاندی جس کو گولڈ کہتے ہیں غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے ضائع ہو جائے، لاپرواہی کی وجہ سے چلا جائے، کبھی نہ کبھی واپس کوشش کریں گے، ہاتھ میں آ سکتا ہے، اللہ چاہے تو جتنا ضائع ہوا ہے اس سے ڈبل بھی واپس آ سکتا ہے، چانسز ہیں۔ لیکن وقت ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا جائے بولو کبھی واپس آ سکتا۔ اور اللہ پاک نے ہمیں زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد بھی سمجھا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے، دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لے۔ اصل مقصد زندگی تو یہ ہے میرے بھائیوں، آج ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اگر اللہ کو پہچانا ہوتا تو الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سن کر ہم آرام سے سوئے نہ رہتے۔ اگر اللہ کو پہچانا ہوتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو سن کر ہم گھر میں بیٹھے نہ رہتے، ہم دکانوں پر بیٹھے نہ رہتے، ہم بازاروں میں بیٹھے نہ رہتے، بلکہ فوراً مسجد کی طرف چلے جاتے۔ اگر اللہ کو پہچانا ہوتا ہم کسی کے بارے میں غلط بات کرتے ہوئے ہمیشہ سوچتے، اگر اللہ کو پہچانا ہوتا کسی پر الزام لگاتے ہوئے، کسی پر تہمت لگاتے ہوئے ہمیشہ سوچتے، اللہ کو پہچانا ہوتا کبھی اپنی بیوی پر ظلم نہ کرتے، اللہ کو پہچانا ہوتا کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرتے۔ لیکن نہیں پہچانا رب کو، اس لیے آج ہمارے اخلاق کتنے بگڑے ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھر میں رہنے والی بیچاری کمزور عورت ہمارے غصے سے تڑپتی ہے، ہمارے غصے سے کانپتی ہے۔ اللہ کو پہچانا ہوتا سودی کاروبار میں کبھی ہم نہ لگتے، اللہ کو پہچانا ہوتا کبھی آنکھوں سے غلط چیز نہ دیکھتے، کانوں سے غلط بات نہ سنتے، زبان سے غلط بول نہ بولتے۔ سب کو پہچانا، نہیں پہچانا تو رب کو نہیں پہچانا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ پاک نے ہمیں زندگی خوبصورت نصیب فرمائی، خوبصورت زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کھانے پینے کمانے سے روکا، بولو روکا نہیں روکا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی کھانا کھانا کا ارادہ کرے، ارے کھانا کھائے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ نیت کو درست کر لے کہ میں کیوں کھاتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کریم میں بھی حکم ہے کھانے کا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ کبھی کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا میسر ہوا ہے، پوری زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ میں گزاری ہے، لیکن ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے، ہاتھ دھونے کے بعد سنت کے مطابق بیٹھے، اپنی طرف سے اللہ کا ذکر
فکر کرتے ہوئے کھائے، کھانے میں کوئی عیب نہ نکالے، لقمہ گر جائے سنت سمجھ کر اٹھا کر منہ میں ڈال دے، پھر کھانا ختم ہو جائے، کھانا ختم ہو جائے مطلب ہم کھانے سے فارغ ہو جائے، کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ دنیا والوں کی نظر میں وہ کھانے میں مصروف تھا، لیکن حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی تیرا اتنا وقت فرشتوں نے عبادت میں لکھا ہے، تیرا اتنا وقت اللہ کو راضی کرنے میں گزرا ہے۔ ارے ہم بولو روزانہ رات کو سوتے کہ نہیں سوتے؟ ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ دن بھر کی تھکاوٹ ہے، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ ہاں بے شک تھکاوٹ ختم ہو سکتی ہے، لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ امتی جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، پڑھیں گے انشاءاللہ، عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، آدھی رات اس کی عبادت میں شمار ہو گئی، پھر فجر کی نماز کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دے وے اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا اور آدھی رات اس کی عبادت میں یعنی پوری رات اس کی عبادت میں شمار ہو گئی۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی سونے سے پہلے وضو کر لے۔ اب وضو کرنا بولو گرمی کے موسم میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ وضو کر کے سوتے ہیں فرشتے ہمارے جسم سے ٹچ ہو جاتے ہیں، فرشتے ہمارے جسم سے لگ جاتے ہیں اور ہمیں پوری زندگی میں کبھی نہ کبھی پریشانی کا بولو سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی نہ کبھی دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دکھوں کو دور کرنے والا بولو کون؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ جب رات کو آنکھ کھل جائے اس وقت ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتی تیرے اللہ سے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے قبول کرنے میں بولو دیر ہو سکتی نہیں ہے۔ رات کو سنت کے مطابق سوئے ہیں، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں او میرے فرشتوں یہ میرے بندے کو دیکھو، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سویا ہے، اس لیے اس کی رات سونے میں شمار نہیں ہوگی بلکہ اس کی پوری رات اللہ کو راضی کرنے میں یعنی عبادت میں شمار ہوگی۔ بولو اس سے آسان دین کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم بزنس کرتے ہیں، بولو کرتے کہ نہیں کرتے، اور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی اس لیے حلال کمائی کرے کہ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے، اپنے بچوں کی ضرورتیں خود پوری کر دے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، بیوی کی ضرورتیں خود پوری کر دے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس امتی کے چہرے کو اللہ پاک قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار کر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی امتی حلال کمائی کرتے ہوئے، دکان پر بیٹھے ہوئے، اپنے بزنس پر بیٹھے ہوئے، اپنی آفس پر بیٹھے ہوئے شام کو تھک جاتا ہے، تھکنے کی برکت سے اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بولو اس سے آسان دین کوئی ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا بھی کما رہے ہو، پیسے بھی کما رہے ہو اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر رہے ہو؟ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی امتی حلال کمائی کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، حلال کمائی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو محبت سے دیکھتے ہیں۔ بولو جس بندے کی طرف اللہ کی محبت کی نظر ہوگی اس بندے کا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ارے بولو نا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اور کام بنانے والا کون؟ اللہ۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں بڑی زبردست بات بیان فرماتے ہیں، پہلے زندگی کا مقصد سمجھایا کہ مقصد زندگی کیا ہے؟ مقصد زندگی اللہ کو پہچاننا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، بھلائیوں کے داعی بننا، برائیوں سے روکتے رہنا، یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہم مقصد کے تحت زندگی گزارتے ہیں، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں روزی کی تنگی، بزنس میں نقصان، طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا، اور کہتے بھی ہے ہماری دکان پہلے بہت اچھی چلتی تھی اب پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، پتہ نہیں کسی نے جادو کروا دیا ہے یا کوئی جنات کی پرابلم ہوئی ہے جس کی وجہ سے دکان اب چلنا بند ہو گئی ہے۔ علماء جانتے ہیں حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت اور روزی کا فیصلہ اللہ پاک نے کر دیا ہے۔
موت انسان کی کب آنے والی ہے، کہاں آنے والی ہے، وہ اللہ پاک جانتے ہیں اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور روزی کس کو کتنی ملنی ہے اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے بہت اچھا کما رہے تھے، پہلے بہت اچھا بزنس بھی چلتا تھا، بلکہ ہاتھ دینے والا تھا، لیکن کچھ زمانہ ایسا گزرا تنگی میں چلے جاتے ہیں، قرضوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، جو آدمی دینے والا تھا وہ آدمی لینے والا بن گیا۔ تو یہ کوئی جنات کی پرابلم نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی جادو کی پرابلم نہیں ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے، ہم نے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، ایک صحابی نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، جب تو اپنے رزق میں محرومی کو دیکھے، یعنی روزی کی تنگی تجھے نظر آنے لگے کہ تو کاروبار کرتا ہے لیکن تیرے کاروبار میں بولو تجھے برکت نظر آتی نہیں ہے، دن بدن قرضے میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور جب تو اپنے دل میں سختی محسوس کرنے لگے، دل کے سخت ہو جانے کی نشانی کیا ہے؟ کسی کے بارے میں ہمدردی دل میں نہیں ہے، ارے کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوئے کبھی بھی دل تل ملاتا نہیں ہے، ارے قرآن کریم کو سنتے ہیں لیکن دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سنتے ہیں لیکن دل اثر نہیں لیتا ہے، جنت کا تذکرہ سننے پر جنت کا شوق دل میں پیدا نہیں ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ سننے پر جہنم کا ڈر دل میں نہیں آتا ہے۔ فرمایا کہ جب تو اپنے دل میں سختی کو محسوس کرے اور تیرا جسم بیماریوں کا شکار بن جائے، طرح طرح کی بیماریوں کا تیرا جسم شکار بن جائے، ایک بیماری کا علاج مکمل ہوا فوراً دوسری بیماری شروع ہو گئی، دوسری بیماری کا علاج مکمل ہوا فوراً تیسری بیماری شروع ہو گئی، بولو نمبر 1 روزی میں محرومی، نمبر 2 دل کی سختی، اور نمبر 3 جسم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جائے تو سمجھ لینا تو نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہی ہے جو کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ہے، کسی کے دل کو زخمی کر دینے والی ہے، تیری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے اور سامنے والے کے دل کو چیر دینے والی ہے، سامنے والے کے دل کو زخمی کر دینے والی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے رزق میں محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا، دل سخت ہو جائے گا، جسم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں عورتیں بھی ہیں، تو عورتوں کے لیے بھی تو قرآن کریم ہے، فرمایا کہ جو مقصد زندگی کو سمجھ کر مقصد زندگی کے تحت زندگی گزارتے ہیں تو فرمایا پھر انہیں روزی کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، روزی کے پیچھے اللہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے جنہوں نے مجھے پہچانا ہے، مجھے راضی کیا ہے، پھر انہیں روزی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ روزی خود ان کی طرف چل کر آتی ہے۔ اور بولو روزی دینے والا کون؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میرے وہ بندے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں مجھ سے ڈر کر زندگی گزاری، ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ گناہ سامنے ہے اور گناہ کرنے کی طاقت فل موجود ہے، کوئی ہمیں گناہ سے روکنے والا بولو نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے ڈر سے ہم گناہ کی طرف نہیں جاتے ہیں تو سمجھو کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ چکا ہے۔ فرمایا مجھ سے ڈرنے والے بندوں کو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، میں ان کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کے راستے کو آسان کر دیتا ہوں اور انہیں ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہوں کہ کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا، کبھی ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو جمعہ کا مختصر سا وقت ہے، مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، آج 2 کام کی نیت کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ بولو وقت گزرنے والی چیز ہے، وقت ٹھہرنے والی چیز، ہم اچھے کام کریں گے تب بھی بولو وقت گزر جائے گا، اور برائیوں میں زندگی گزاریں گے تب بھی وقت گزر جائے گا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا کوئی 2400 گھنٹے اللہ پاک نے عبادت کا مطالبہ کیا نہیں، نماز کے وقت پر نماز پڑھ لو یہ اللہ کی عبادت ہے،
सोने के वक्त सुन्नत के मुताबिक सो जाओ, ये भी तो अल्लाह की इबादत है। हलाल कमाई करने के वक्त हलाल कमाई में सच बोलो, अमानतदारी के साथ तिजारत करो, कल क़यामत में नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ उठाए जाएंगे, ये भी तो अल्लाह की इबादत है। तो बोलो कोई मुश्किल काम इबादत करना नहीं है, लेकिन आज 2 काम की नियत कर लो। अगर ये 2 काम हमारी ज़िंदगी में है, दुनिया वाले हमें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले हमारी इज्जत करे न करे, दुनिया वाले हमसे मोहब्बत करे न करे, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा मेरा बंदा तुझसे अच्छा मेरे नज़दीक कोई नहीं हो सकता है। करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज कहो इंशाअल्लाह, नमाज का ख़ास तौर पर एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इससे अच्छा अल्लाह का बंदा कौन हो सकता है जो अल्लाह के सामने झुकने वाला हो, अल्लाह के सामने सजदा करने वाला हो। अल्लाह पाक ने दिन रात के बोलो कितने घंटे दिए? अरे आपके यहाँ घड़ी नहीं होती है? बोलो ना कितने घंटे? 24 घंटे। और 24 घंटे में अल्लाह पाक ने हमसे कितना वक्त मांगा है? सिर्फ 1.25 घंटा या 1.5 घंटा। और क्या फरमाते अल्लाह पाक, ओ मेरे बंदो, हालांकि अल्लाह चाहता तो कह सकता था 23.5 घंटे मेरी इबादत करो, 22.5 घंटे मेरी इबादत करो, सिर्फ 1.5 घंटे अपने काम में मसरूफ़ रहो। लेकिन उस रब ने कैसा करम का मामला फरमाया, कैसा रहम का मामला फरमाया, नहीं 1.5 घंटा सिर्फ मेरी इबादत के लिए फारिग कर लो, 22.5 घंटे अपने काम में मसरूफ़ रहो, दुनिया भी कमाओ, खाओ भी सही, पियो भी सही, आराम भी करो, मेरे सामने झुकोगे। अल्लाह फरमाते हैं मेरे सामने झुकने वालों को मैं दुनिया वालों के सामने झुकने नहीं देता हूँ, बल्कि जो अल्लाह के सामने झुकते हैं अल्लाह पूरी दुनिया को उनके सामने झुका देते हैं। तो पहला काम बोलो कौन सा करेंगे? 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह पाक। नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक रोज़ी में बरकत नसीब फरमाएगा, घरों में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमाएगा, आपस में अल्लाह पाक मोहब्बतें पैदा फरमाएगा। नमाज़ों का एहतमाम करोगे, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, और सबसे बड़ा अल्लाह पाक इनाम नसीब फरमाएगा। बोलो मरना है कि नहीं मरना? एक न एक दिन मौत आनी है कि नहीं आनी है? हर एक को चले जाना है, कोई दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बहुत अच्छी बात बयान फरमाई, इंसान संभल जा अब भी तू, इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है। इंसान संभल जा अब भी तू, नमाजों को छोड़ते हुए संभल जा, झूठ बोलते हुए संभल जा, किसी को धोखा देते हुए संभल जा, किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए संभल जा, किसी पर तोहमत लगाते हुए संभल जा, नफ़रतों को फैलाते हुए संभल जा, अरे किसी को परेशान करते हुए संभल जा, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करते हुए संभल जा, माँ बाप को गालियाँ देते हुए संभल जा, घर में रहने वाली कमज़ोर औरत को सताते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तू, इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है। तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। जैसे हमारे हज़रत मौलाना ने बताया कि अभी किसी का इंतकाल हुआ हमारे इस गांव के अंदर, तो मैंने उस वक्त फ़ौरन सोचा जब भी किसी के इंतकाल की खबर हमें सुनाई जाए उस वक्त फ़ौरन ये सोच लेना चाहिए वो दिन भी दूर नहीं है कि हमारे इंतकाल की खबर भी किसी को सुनाई जाएगी, हमारी मौत की खबर भी किसी को दी जाएगी। तो नमाज़ पढ़ोगे सबसे बड़ा इनाम। बोलो शैतान हमारा कट्टर दुश्मन है या नहीं? बोलो हमेशा हमें गुनाहों की तरफ ले जाता है कि नहीं ले जाता? नेकी करने शैतान देता, हमेशा गुनाहों की तरफ ले जाता है। लेकिन उलमा जानते हैं कि जब आदमी दुनिया से जाता है आखिरी वक्त में शैतान का हमला और ज़्यादा बढ़ जाता है, और शैतान की पूरी ये कोशिश रहती है कि ये दुनिया से जाने वाला ईमान वाला अल्लाह को राज़ी करके न जाए बल्कि ईमान को दुनिया से छोड़कर चला जाए। हदीस शरीफ में लिखा है मेरे वो उम्मती जिन्होंने 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया होता है, सिर्फ जुमा वाले नहीं, सिर्फ ईद वाले नहीं, सिर्फ रमज़ान वाले नहीं, रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत पहले शैतान मरदूद को उससे दूर कर देते हैं, फिर खुद कलमा पढ़ाते हैं, फिर उसकी रूह को कब्ज़ा करते हैं। ताज से करेंगे इंशाअल्लाह। पहला काम 5 वक्त की नमाज, और दूसरा काम अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हो तो उसके साथ बुरा सलूक न करो। कमा तदीन, बोलो तू दान, जैसा करोगे वैसा भरोगे।
جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے بولو بے شک، بڑے رحیم ہے بولو بے شک، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، لیکن صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہہ دو استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین فرماتے میرے بندے، آسمان پر فرماتے میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے بندے میں نے تجھے ایسا معاف کیا ہے جیسا کہ تو نے بولو گناہ کیا ہی نہیں تھا، اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں تھی۔ بلکہ علماء جانتے حدیث شریف میں لکھا ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو اللہ پاک وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے وہ گناہ کیا ہے، حالانکہ زمین ہمارے اچھے عمل کو بھی ریکارڈ کرتی ہے، یہ قرآن کریم میں موجود ہے، برے عمل کو بھی ریکارڈ کرتی ہے، لیکن جب ہم ایک مرتبہ استغفر اللہ کہہ دیتے، کہہ دو بولو ایک مرتبہ استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ پاک وہ گناہ زمین کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں، دو غلطیاں ایسی ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے۔ نمبر ایک، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ناراض کیا ہو، ماں باپ کو ستایا ہو، مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور سزا ملتی ہے۔ آج سے کریں گے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک؟ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ آج کے زمانے کے بچے وہ نہیں کرتے ہیں جیسا ہم ان کو کرنے کو کہتے ہیں، بلکہ آج کے زمانے کے بچے وہ کرتے ہیں جیسا ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو جس نے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا، مرنے سے پہلے دنیا میں اسے ضرور سزا ملتی ہے۔ اور نمبر دو، جس نے کسی پر ظلم کیا، ذاتی کی، ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں، لیکن ظالم کی پکڑ بھی بولو ضرور ہوتی ہے۔ ارے جس پر ہم نے ظلم کیا ہے، جس پر ہم نے ذاتی کی ہے، جسے ہم نے ستایا ہے، سامنے والا کمزور بولو پیدا کرنے والا اللہ کمزور نہیں ہے، سامنے والا ہمارے برے سلوک کا جواب نہیں دے سکتا، تو اس کی طرف سے بولو کون جواب دیتا ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو بولو گن سکتے نہیں ہیں، شمار کرنا چاہے تو شمار کر سکتے نہیں ہے۔ جتنا بھی ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ